our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, آج آپ لوگ اسلام کے 5 بنیادی عقیدوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسلام کے 5 بنیادی عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سچے دل سے اس بات کا اقرار و یقین کریں کہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ساری مخلوق اس کی رعیت میں ہے. رعیت میں ہے یعنی ساری مخلوق اس کی نگرانی میں ہے. اللہ اکیلا ہے، اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ ہی بیٹا بیٹی یا بیوی، اور نہ ہی کوئی خاندان اور برادری ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اس لیے وہ اکیلا ہے. اسی طریقے سے سب اس کے محتاج ہے، پوری دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، یعنی اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، زمین و آسمان کا سارا نظام اس کے حکم سے چلتا ہے، سورج چاند اسی کے حکم سے طلوع و غروب ہوتے ہیں، جنگل پہاڑ دریا سب اسی نے بنائے ہیں، بادل اسی کے حکم سے اٹھتے اور برستے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ پر ایمان لا کر ہم ہر ایک کی بندگی سے اس طرح آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بعد بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، صرف اسی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہمارے اندر کیا کیا چینجنگ آتی ہے، ہمارے اندر کیا کیا تبدیلی آتی ہے. اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم ہر برائی سے دور رہتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی سے بچتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور برے خیالات دل میں نہیں لاتے. ہم ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، یعنی غرض ہم ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. اور ہم سب کے ساتھ حق و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی یا بدسلوکی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے انصاف کے دن سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ایمان بالملائکہ ہے. ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان. تو آئیے سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیتے ہیں کہ فرشتے کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، نور سے پیدا کیا ہے. وہ بہت ہی فرما بردار ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، دن و رات اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جس چیز کی طاقت دی بس وہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہلا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں پیدا کیے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، زمین و آسمان کا انتظام چلانے کے لیے، ہر کام کو وقت پر بخوبی انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، ہے نا. پوری کائنات یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس میں ہوا چلانا، پانی برسانا، روزی پہنچانا، سب کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے بانٹ رکھا ہے. سب کے ذمے الگ الگ کام ہے. جیسے جبریل علیہ السلام نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اسرائیل علیہ السلام یہ کیا کرتے ہیں؟ جانداروں کی روح نکالتے ہیں.
میکائیل السلام یہ روزی پہنچاتے ہیں جانداروں تک، اور اسرافیل السلام آپ نے پڑھائی ہے کہ اسرافیل السلام کا کام کیا ہے، وہ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے جس کی آواز، جس کی کھنک سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات اور جان لیجئے، فرشتے جو ہیں وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ سوتے جاگتے ہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خوراک کیا ہے، ان کی غذا کیا ہے، اللہ کا ذکر۔ جتنا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اتنا ہی ان کو طاقت ملتی ہے نا، اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کے ایک فرما بردار، بہت ہی فرما بردار مخلوق ہیں، جن کے ذمے زمین و آسمان کا انتظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جیسا کہ کچھ مشہور فرشتوں کے کام کے بارے میں آپ کو ابھی بتایا گیا تھا، کچھ اور کے بارے میں جان لیجئے۔ جیسے کہ مردوں سے جو قبر میں سوال جواب ہوگا، وہ سوال جواب کون فرشتے کریں گے، اس کے لیے کن فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ اسی طریقے سے انسانوں کی حفاظت کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر چلتے ہیں اور چلتے چلتے اچانک ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی بال بچے، گرتے گرتے ہم کہتے بھی ہیں ارے ایک دم صاف بچے، ایسے کہتے بھی ہیں۔ تو یہ کام انسانوں کی حفاظت کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کے ذمے کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، حفظہ، یعنی حفاظت کرنے والے۔ اسی طریقے سے ہم جو روزانہ کرتے ہیں، اچھا برا کام جو کرتے ہیں، اس کو بھی فرشتے اپنی ڈائری میں لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا نام کرامن کاتبین ہے۔ جنت کی جو رکھوالی کر رہے ہیں، جو جنت کی نگرانی کر رہے ہیں، جنت کے دروازے پہ جو ہیں، جنت کی پوری نگرانی جو کر رہے ہیں، ان کا نام رضوان ہے۔ جہنم کا پورا انتظام اور جہنم کی جو نگرانی کر رہے ہیں، ان کا نام مالک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے فرشتوں کے کام اور کچھ فرشتوں کے نام سب کو اچھے سے سمجھ لیا، اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اس کو بھی جان لیا آپ نے۔ لیکن افسوس کہ فرشتوں کے بارے میں لوگوں نے بہت غلط خیالات قائم کر رکھے ہیں۔ کوئی انہیں دیوی دیوتا کہتا ہے، کوئی اللہ کی اولاد سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہوا چلانا، پانی برسانا، زندگی اور موت دینا انہی کے اختیار میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آرڈر نہیں کرتا، فرشتے اپنی مرضی سے ہوا نہیں چلاتے، پانی نہیں برساتے، یا کسی کو زندگی یا موت فرشتے نہیں دیتے، کسی کی روح نہیں قبض کرتے جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ایمان بالکتب ہے، یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ کتاب کس نے نہیں دیکھی ہے نا؟ ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہی ہے، لیکن بیٹا کتابوں کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک کتاب وہ جو انسانوں نے سوچ سوچ کر خود لکھی ہے، اور دوسری وہ جو اللہ نے رسولوں پر اتاری۔ رسولوں پر اتاری ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ذریعہ رسولوں پر اتاری ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں جس کے بارے میں پچھلے کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ توریت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسٹوڈنٹ، یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بعض پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحف کہتے ہیں۔ ان 4 آسمانی کتابوں کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ
قرآن کے علاوہ جو 3 اور آسمانی کتابیں ہیں اور جو صحیفے ہیں وہ اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. لوگوں نے غلط سلط اس میں سب اپنی طرف سے الفاظ ملا دیے ہیں. تو چونکہ وہ اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو اب ان پر ہم ایمان لائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب موجود ہے اور ہم اس پر ہی اب صرف عمل کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے قرآن کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں. قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. پچھلی کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں. اب قیامت تک قرآن شریف ہی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہے. قرآن شریف کو مانے بغیر کوئی بھی اسلام کی سیدھی سچی راہ نہیں پا سکتا. قرآن شریف جب سے نازل ہوا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور تا قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے. قرآن شریف کی تعلیم ہر زمانے کے لیے ہے. جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اسی طرح قرآن شریف بھی آخری آسمانی کتاب ہے. قرآن شریف کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف کے ہوتے ہوئے اب پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح مہربان ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں دی، ضرورت کا سب سامان دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا، اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی تاکہ ہم اس کے ذریعہ ہدایت حاصل کر سکیں، رہنمائی لے سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں میں کن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ کی کتابوں میں اچھی باتوں کی تفصیل بتائی گئی ہے. بری باتوں اور برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. دین کی ضروری باتیں، اللہ کی خوشنودی اور اس کے احکام کی تعلیم دی گئی ہے. جنت جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے. کس کے کیا کیا حقوق ہیں ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے. اللہ کی بندگی ہم کس طرح کریں اس کے بارے میں بھی سب اچھے سے کھلے الفاظ میں بتایا گیا ہے. امید ہے آپ لوگ ایمان بالکتب کے بارے میں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام کا چوتھا بنیادی عقیدہ، ایمان بالرسالت، یعنی رسولوں پر ایمان. سب سے پہلے رسالت ہی کو سمجھ لیتے ہیں کہ رسالت کسے کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں. یعنی اللہ کا پیغام، جیسے ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والے، تعلیم دینے والے کو ٹیچر کہتے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ پچھلی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، انہیں تعلیم دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ خود عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کے لیے حکم دیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو تعلیم دیں. آئیے دیکھتے ہیں رسولوں نے کن کن باتوں کی تعلیم دی. رسولوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کے سب طریقے بتائے، اور ہر ایک کی یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو اور اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، نہ ہی کسی کو شریک ٹھہراؤ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک سوال ہمارے من میں، ہم سب کے من میں ابھر رہا ہوگا کہ رسولوں کی زندگی کیسی رہی ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، رسول بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، نیک کام کرتے اور بری باتوں سے بچتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے. یعنی نہایت سادگی سے زندگی گزارتے تھے، بہت زیادہ فیشن یہ سب نہیں کرتے تھے، بہت سادگی سے زندگی گزارتے تھے، سب کا خیال کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو نیک کام کرنے پر ابھارتے تھے، بری باتوں سے بچنے کے لیے روکتے تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کچھ نشانیاں بھی دی. رسول اپنی سچائی کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے یہ نشانیاں لوگوں کو دکھاتے تھے. ان نشانیوں کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانی دی تھی
لوہے کی لاٹھی سے اژدہا بنانے کی، اور بغل میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کسی مردے کو چھو دیتے تھے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، ہے نا، اندھوں اور کوڑھیوں کو بھلا چنگا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی ملی، وہ جو معجزہ ملا، وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے، جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے موجود رہے گا، جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل کوئی آج تک نہ لا سکا ہے، نہ قیامت تک لا سکے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن جیسے الفاظ، قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سارے دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں اب جتنے لوگ ہیں، جتنے قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے، سب کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے، اور سب کی رہنمائی کے لیے قرآن شریف ہے، سب کی ہدایت کے لیے قرآن شریف ہے۔ امید ہے ایمان بالرسالت کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے اسلام کا 5واں اور آخری بنیادی عقیدہ ایمان بالآخرت کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آخرت کسے کہتے ہیں، اسی کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان، آخرت کسے کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مرنے کے بعد جی اٹھنے اور فیصلہ کے دن کو آخرت کہتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، پھر ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد پھر ایک دن پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہمارے اچھے برے اعمال کا حساب لے گا، جانچ ہوگی، اور اس جانچ میں اگر ہم کامیاب رہے، ہمارے نیک اعمال ترازو میں، اعمال کے ترازو میں بھاری رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، اور برے اعمال اگر بھاری رہے، ہم نے دنیا میں برائیاں ہی کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن افسوس، بعض لوگوں کا آخرت کے بارے میں کیا برے خیالات ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط رائے ہیں۔ کچھ لوگ آخرت کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں کہ جب ہم ایک بار مر گئے تو پھر بھلا دوبارہ زندہ ہوں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ مر کر بھی دوبارہ جنم لیا جا سکتا ہے، جب مر گئے تو ختم ہو گئے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، آخرت کے بارے میں تمام رسولوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی، ہمارے کاموں کی جانچ پڑتال ہوگی، اور ایک ایک عمل تولا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا جو ساری دنیا کو ہلا دے گا، اور پل بھر میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کو جنت ملے گی، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ اپنے انسان حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے کام کیا ہے اس کی جانچ پڑتال کے لیے انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو تولے گا۔ اس دن کوئی شخص اپنا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھپا نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ کافروں اور مومنوں کو برابر نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ٹھکانہ دیا جائے گا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، نیک لوگوں کو جنت اور بروں کو جہنم ملے گی۔ کوئی اس دن جھوٹ نہیں بول پائے گا، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور اگر کسی کی سفارش کام آئے گی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو کہ لوگوں کے لیے کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جن لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ملے گی۔ اسٹوڈنٹ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھ۔ سچی بات یہ ہے کہ جہنم کا عذاب برابر دکھ دینے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ اسلام کے 5 بنیادی عقیدوں کے بارے میں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اچھے سے اور سمجھ لیجئے گا اور ذہن میں محفوظ کیجئے گا۔ تھینک یو۔